السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو جی کیسے میں۔ حالیہ کچھ دنوں کی پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی پر چین بالکل خاموش ہے۔ اس نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ چین پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں چاہتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرے ضرور کمنٹ کریں۔ چین انڈیا کا سب سے بڑا ہمسایہ ملک ہے۔ انڈیا کی سب سے لمبی یعنی 3500 کلومیٹر لمبی سرحد چین کے ساتھ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سن 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے، جس میں انڈیا کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے موجود کشیدگی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے میں بھی دونوں کے درمیان کشیدگی برقرار رہتی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی تو ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں میں چین نے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ان جنگوں میں پاکستان کی فوجی مدد نہیں کی تھی۔ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا ماحول ہوتا ہے تو چین کے رد عمل کا سب کو انتظار رہتا ہے۔ پاکستان کو امید رہتی ہے کہ چین کی ہمدردی اس کے ساتھ رہے گی۔ کشمیر کے بارے میں چین کا موقف رہا ہے کہ دونوں ممالک اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی تعلقات بدترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ حملے میں 40 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد انڈیا نے بالاکوٹ میں کارروائی کی۔ اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کے 2 جنگی طیارے مار گرائے اور پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ اگرچہ پاکستان نے انڈیا کے پائلٹ کو رہا کر دیا، لیکن حالات اب بھی کشیدہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے سن 1971 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان پر اس طرح کا حملہ کیا ہے۔ دونوں کے درمیان متنازع علاقے کشمیر سے چین کی سرحد بھی ملتی ہے۔ چین کے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات ہیں، لیکن چین کے لیے کسی ایک کی طرفداری آسان نہیں۔ چین کے پاکستان سے معاشی، سفارتی اور فوجی سطح پر قریبی تعلقات ہیں۔ دوسری جانب چین کو امریکہ سے تجارتی جنگ کا خطرہ ہے اور ایسے میں اسے ایک ممکنہ ٹریڈ پارٹنر کی تلاش ہے۔ انڈیا جیسی ابھرتی ہوئی معیشت چین کے لیے ایک اچھی پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ انڈیا وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دور اقتدار میں متعدد بار چین بھی جا چکے ہیں۔ رواں ہفتے چین کی وزارت خارجہ نے انڈیا اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے اور خطے میں امن کی صورتحال اور استحکام قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کشیدگی کے درمیان چین کے وزیر خارجہ کو فون کیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس فون کال میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا سبھی ممالک کو خود مختاری اور خطے کے اتحاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چین نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کارروائی ہو جس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ سٹیو سانگ لندن کے SOAS یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ سانگ نے CNN سے کہا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو اس سے چین کو کسی بھی طرح پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سانگ کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر طویل عرصے سے جاری کشیدگی چین کے لیے کبھی بڑا مسئلہ نہیں رہی۔ اس کشیدگی کی وجہ سے چین اور پاکستان کی دوستی پر بھی کسی طرح کا اثر نہیں پڑا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی نے جو تازہ صورتحال اختیار کی ہے وہ چین کے لیے بھی بے چینی کا باعث ہے۔ سانگ نے بتایا چین کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے یہ نظر آئے کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کی جانب اپنے جھکاؤ کو کم بھی نہیں کرنا چاہتا۔ چین یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کی حمایت میں اتنا آگے چلا جائے کہ انڈیا پوری طرح امریکی اثر و رسوخ میں چلا جائے۔
چین نے اپنے شمال مغربی صوبہ سنکیانگ میں اویغر مسلمانوں کے لیے بڑی سطح پر نظر بندی کے کیمپ لگائے ہیں۔ یہ چین کی سب سے متنازع پالیسی ہے۔ چین اسے صحیح قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ضروری قدم ہے۔ سانگ کا خیال ہے کہ ایسے میں چین انڈیا کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ چین خود بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ چین کے پاس بہتر راستہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان قیام امن کی بات کرے۔ ہان ہوا پیکنگ یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا کے امور کی ماہرین، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں چین کا خاصا دخل ہے اور امریکہ کا انڈیا میں اثر و رسوخ ہے۔ بان کہتی ہیں دونوں ممالک کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ امن قائم رکھیں۔ جنوبی ایشیا میں استحکام ہی چین کے حق میں ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس پر اثر پڑے۔ چین گزشتہ کئی برسوں سے جنوبی ایشیا میں توازن بنانے والی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے ماحول میں وہ اپنے معاشی مفادات حاصل نہیں کر سکتا۔ سن 2017 جولائی میں چین اور انڈیا کے درمیان مہینوں تک کشیدگی کا ماحول رہا تھا۔ دونوں ممالک کی فوجیں مہینوں تک آمنے سامنے رہیں، لیکن اپریل سن 2018 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان غیر سرکاری طور پر ملاقات سے پہلے ایک مثبت قدم سامنے آیا اور کشیدگی ختم ہوئی۔ چین کے سرکاری اخبار ڈیلی چائنا کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باوجود دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کا تاریخی طور پر دوست رہا ہے۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ تھنک ٹینک CSIS کے مطابق سن 2008 سے 2017 کے درمیان پاکستان نے چین سے $6 ارب کے ہتھیاروں کا سودا کیا۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان مسلسل چین کے قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو لگتا ہے کہ پاکستان کو غربت سے آزاد کرنے کے لیے چین کی مدد اہم ہے۔ پاکستان اور چین دوست ضرور ہیں، لیکن ماضی میں انڈیا کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان پر امریکہ کا زبردست اثر و رسوخ تھا، اس لیے پاکستان نے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔